اگر کہنے کی آزادی مل بھی جائے تو کیا ہم بول سکیں گے؟ نہیں، کیونکہ ڈر ایک بیماری بن چکا ہے۔ ڈر ایک نفسیاتی مرض کی طرح ہمارے معاشرے میں رچ بس گیا ہے۔ لوگوں کو بولنے سے بھی ڈر لگتا ہے، اس لیے فی الحال ان کے کانوں میں بس اذانیں دیجیے، اسی میں ان کا سکون ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم سب ڈیجیٹل غلام ہیں۔ ہمارا ہر لفظ کسی نہ کسی کمپنی کے ڈیٹا بیس میں بک رہا ہے۔ آزادی اظہار اب صرف پیسوں سے ملتی ہے، مگر کیا وہ بھی حقیقی ہے؟ ڈیجیٹلائزڈ کمیونیکیشن نے کمیونیکیشن کو مکمل طور پر بازار میں بیچ دیا ہے۔ ہمارے وہ الفاظ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں یا انگلیوں سے لکھے جاتے ہیں، آج کسی نہ کسی موبائل کمپنی، مارکیٹنگ فرم یا AI آفس میں باقاعدہ بکتے ہیں۔ ڈیٹا اور لیڈ جنریشن اسی خریدے ہوئے مواد سے جنریٹ کیے جاتے ہیں۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا دکھانا ہے، کب دکھانا ہے اور کتنا دکھانا ہے، یہ سب وہیں طے ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اپنا پرائیویٹائز سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنا بھی لے تو بھی تھوڑی سی آزادی اظہار ملے گی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ patreon.com پر چند ہزار دے کر بات کر لی جاتی ہے، مگر وہ گفتگو بھی اگر ریکارڈ ہو کر دوبارہ شیئر کی جائے تو روکنا مشکل ہے۔ کیا پھر ہمیں اپنا الگ واٹس ایپ یا جی میل بنانا ہوگا؟ نہیں، دنیا 7,000 سال کے بعد فنا ہو جائے گی یا نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ سائنس جتنی بھی جمع ہو جائے، اس سوال کا جواب اس کے بس میں نہیں، مگر یہ کہنا ممکن ہے کہ مصنوعی ترقی نے ہمیں زندگی کے قدرتی آرگینک پہلوؤں سے محروم کر دیا ہے۔ ایک طرف آسانی ہے سفر کی، رابطے کی، اور دوسری طرف پریشانی ہے رازداری کی، پردہ داری کی، سیکیورٹی بریچ کی اور قدرتی زندگی کی قلت ہے۔ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم مصنوعی ترقی سے واپسی قدرتی زندگی کی طرف آئیں، پتھروں کے زمانے میں نہیں، مگر ایک ایسی زندگی کی طرف جہاں بارٹر سسٹم ہو، زمین کی خوشبو ہو، نیم کا سایہ ہو اور انسانیت کی پہچان واپس ملے۔